السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معلوم دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ایام معلومات سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہیں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کے علاوہ نیک اعمال کرنا، یہ مسنون بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال وہ سال کے باقی تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ان سے زیادہ محبوب، ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد بھی ان سے زیادہ افضل نہیں ہے، اللہ کہ کوئی شخص اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دے، کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ آئے، یعنی جام شہادت نوش کر جائے، تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہادت سے بڑھ کر تو کوئی عمل نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی تمام اعمال سے افضل ترین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین اعمال وہ ہیں جو اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے جائیں۔ اور ان دنوں کے اندر روزے رکھنے چاہیے، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا، ایک گزرا ہوا سال اور والباقیہ ایک آنے والا سال۔ کیا عظمت ہے اس دن کی کہ ایک دن کی برکت سے، اس دن کے روزے کی برکت سے پچھلے سال کے گناہ تو معاف ہونے ہی ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں آنے والے سال کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان دنوں کے اندر جنہوں نے قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر یہ پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ وہ ناخن نہ کٹوائیں، بال نہ کٹوائیں۔ اور جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا، جی میرے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا حکم کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم عید کی نماز کے بعد اپنے ناخن کٹوا لینا اور حجامت بنوا لینا، بال کتروا لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اتنا اہم ترین عمل ہے۔ اور ان دنوں کے اندر تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے، کسی خاص وقت میں تو نہیں ہے، عام سارے دن کے اندر جب بھی وقت ملے تکبیرات کہیں۔ اور جو آخری 5 دن ہیں، یوم عرفہ سے لے کر یوم عرفہ، یوم النحر یعنی 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ اور ایام تشریق 3 دن، یہ 5 دن جو ہیں 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بہت زیادہ تکبیرات پڑھتے اور صحابہ بھی پڑھتے۔ تو فجر کی نماز سے لے کے یہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں پڑھتے۔ تو تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس استطاعت موجود ہے وہ قربانی کریں، قربانی صاحب استطاعت شخص پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو ان سخت الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی برگزیدہ ہیں، کیونکہ حج جو ہے اس کا تو ثواب اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالکل ایسے جیسے یوم ولدت امہ، جب واپس آتے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ان کی ماں نے ان کو جنم دیا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، صدقات و خیرات اور یہ سارے کام کثرت سے کرنے چاہیے۔ بس میں ایک بات سے یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک منی رمضان ہے، چھوٹا رمضان آ گیا دوبارہ، 10 دن کا رمضان ہے، بلکہ اس کے دنوں کے اعمال تو رمضان کے دنوں سے بھی افضل عمل ہیں۔
تو اس لیے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان دنوں سے بہت بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان مبارک آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، غرباء پہ خرچ کرتے ہیں، راشن پیک تقسیم کرتے ہیں۔ تو ان دنوں کا چونکہ بتایا نہیں جاتا، تو حالانکہ یہ دن، اب اس حدیث کو آپ ذرا سمجھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دنوں کے اندر جو عمل کیے جائیں گے وہ سال کے باقی دنوں کے تمام دنوں کے اعمال، ان تمام دنوں میں رمضان بھی آتا ہے، ان کے اعمال سے افضل عمل ہے۔ اور ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، 10 راتوں کی قسم، وہ جفت ہوں یا طاق ہوں، تو یہ قسم اس لیے اٹھائی جا رہی کہ ان کی اہمیت بیان ہو۔ تو میں گزارش کرتا ہوں سب سننے والوں کو کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، اپنے رب کو راضی اور خوش کریں، میرا رب آپ سے ہم سے راضی ہو جائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔